نصیر حبیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نصیر سے یہ جو ہے مطلب اسرائیل تو کہیں 1948 میں جا کے وجود میں آیا, جماعت احمدیہ کی پریزنس تو اس سے 2 دہائیاں پہلے سے ہے وہاں پہ, تو تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے, امت مسلمہ جو ایک بڑے بحران سے گزر رہی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تصور دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی اشاعت کے لیے, فروغ کے لیے کسی تلوار کی محتاج نہیں ہے. دلوں کا زنگ تلوار سے نہیں اترتا, قوت قدسی سے اترتا ہے. 1885 میں آپ کو الہام ہوا کہ تیرے لیے ابدال شام اور عرب کے نیک بندے دعا کرتے ہیں. آپ نے فصیح و بلیغ عربی میں کتابیں لکھی ان کو پیغام حق پہنچانے کے لیے. 1922 میں مصر میں قائم ہوا ہے سینٹر, 1925 میں شام میں ہوا ہے, 1928 میں فلسطین میں سینٹر قائم ہوا ہے, اور اس میں پہلے حیفا میں قائم ہوا ہے, پھر کبابیر میں قائم ہوا ہے. ایک وہاں ملاقات ہوتی ہے علامہ محمد المغربی سے, وہ 23 سال سے احمدی تھے, اور انہوں نے پھر اس وقت پہلے چھپائی ہوئی تھی احمدی, پھر اسی طرح ایک کبابیر کی فیملی ہے, صالح عبد القادر صاحب الحاج صدے, وہ اپنی فیملی میں احمدی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 1929 میں یہ ہے کہ 1897 میں سے ایک کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل جیوز کی, وہ ایک ہوم بنانا چاہتے ہیں اپنا فلسطین میں, اور 1917 میں برٹش بھی بالفور ڈیکلریشن ہوتا ہے, وہ بھی اس کی سپورٹ میں آ جاتا ہے. 1929 تک کافی, اور پھر فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ترکوں کو شکست ہوتی ہے, اور ترک بھی آخر میں, اور ان کے وزیر جو تھے عصمت پاشا وہ بھی سپورٹ میں آ گئے تھے. لیکن یہ پھر لیگ آف نیشن نے لے کے یہ مینڈیٹ برٹش کو دے دیا 1922 میں. اب وہاں بڑی مائگریشن ہو رہی تھی اور اس وقت کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. 1929 میں سیریس رائٹس ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف جانی نقصان ہوتا ہے, اور اس دوران مفتی امین الحسینی صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ اپنی صورتحال بتانے کے لیے. ان کا فسانہ جگرے لخت ایسا ہے, وہ بے شک فضائیں جو ہیں سسکیاں بھرتی ہیں, ستارے اوس ہوتے ہیں, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. لنڈن ٹائمز جو ہے ان کا وہ لیٹر شائع نہیں کرتا. ریویو آف ریلیجن آگے آتا ہے, وہ لیٹر پورا امین الحسینی صاحب کا شائع ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو اینٹی سیمیٹک کانسیپٹ ہے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا تو, ہم تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں بڑے پیار سے محبت سے. اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جب برٹش آئے ہیں فلسطین میں, یہ لوگ گواہ ہیں کہ جتنی ان کو کلیپنگ ہوئی ہے, ہم تو نہ برٹش کے خلاف ہیں نہ ان کے خلاف ہیں, تو ہماری بات آپ سنیں. تو وہ پھر لیٹر آگے شاید پھر ہمارا رسالہ جو ہے لنڈن ٹائم کا مسلم ٹائمز آتا ہے, وہ ادھر اپنی تقاریب منعقد ہوتی ہیں, سیاسی تقاریب, اس میں فلسطینیوں کا پوائنٹ آف ویو ارباب حلوقت کو پیش کیا مسجد فضل لنڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ. اور وہ جو کاروائی وہ اس لارڈ لائڈ آ کے کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. یہ جب چھپتا ہے عرب پریس میں, وہ اپنی اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ اپنی پالیسی چینج کریں. اس طرح جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم, ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. بہت شکریہ, بڑی مہربانی نصیر حبیب صاحب. مشن کھلا تھا تبلیغ اسلام کی, ٹھیک ہے. اچھا مشن اب وہاں پہ ہے جناب 1928 سے, ٹھیک ہے جی, آج بھی ہے اللہ کے فضل سے. شریف عہدے صاحب جو ہیں ہمارے وہاں پہ کبابیر جماعت کے جو امیر ہیں وہاں پہ, ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی, اور سب اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا ذرا ہمیں مختصراً بتا ہی دیں کہ مشن وہاں پہ کر کیا رہا ہے. یہ تو جو کہتے ہیں یہ لوگ یہ تو کہتے رہیں گے, ہم وہاں پہ کر کیا رہے ہیں. تو شریف عہدے صاحب کا ہم انٹرویو پلے کرتے ہیں, اسے سنتے ہیں. بفضل الله تعالى الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذه الديار في فلسطين تحت حكم إسرائيل كانت السباقة في الدعوة إلى الله إلى الإسلام العظيم. نحن كنا قد ترجمنا معاني آيات القرآن الكريم بما يتعلق بالعقائد إلى 120 لغة, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وكتب عديدة في دعوة اليهود أيضا للإسلام. يعني كتبنا لهم نبوءات التوراة فيما يتعلق في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أؤمن أنا بالإسلام؟ نحن نقدم المحاضرات هنا في مركزنا وفي الجامعات وحيث ندعى, ونقدم رسالة الإسلام دائما, وهذا عمل الجماعة الدؤوب هو نشر الإسلام في جميع أنحاء المعمورة وبالذات هنا في هذه البلاد. يعني الآن بفضل الله تعالى نحن أنهينا
ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية، لغة التوراة، لغة الوحي لموسى عليه السلام. يعني هذا العمل لم يقم به أحد منذ 1400 عام. كنا سنة 1988 قد بدأنا في الترجمة. شریف عہدہ صاحب کی آپ نے بات سنی، ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ تو آپ نے دیکھا 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا یہ انٹرویو تھا جس کے اندر انہوں نے بہت کمپریس کر کے بتایا. ان کے اوپر ظاہر ہے سالوں سال لگے ہیں ان تراجم کے اوپر، اسلام کے قرآن کریم، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. ہمارے مخالفین بتائیں، وہ جواب بھی دیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم وہاں پہ ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. ہم وہاں پہ ہیں، جس طرح دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں ہیں ہم وہاں پہ بھی ہیں. جس طرح دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر ہم تبلیغ اسلام کے کام کی توفیق ہمیں خلافت کی رہنمائی میں مل رہی ہے، وہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے مل رہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کا پیغام وہاں پہ نہیں پہنچا رہے، آپ شاید ارادہ بھی نہیں رکھتے. آپ تو بچوں کی طرح، جس طرح بچے روٹھ جاتے ہیں کہ اچھا اب میں تمہارا دوست نہیں، میں تم سے نہیں بولوں گا تو مجھ سے نہیں بولنا، انبولا کر لیا آپس میں اور بیٹھ گئے. تو پھر جناب تبلیغ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے چیلنجز لینے پڑتے ہیں. اس لیے اس میں سے نکلیں باہر. یہ جو الزام تراشی ہے نا اسلام کا وفادار کون ہے کون نہیں ہے، ہم تو بہرحال الحمدللہ اسلام کے سب سے بڑے وفادار ہیں. ملت احمد کے ہمدردوں میں غمخواروں میں ہوں، ملت احمد کے ہمدردوں میں غمخواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں الحمدللہ. آپ جائیں جا کے ڈھونڈیں کون وفادار ہے کون نہیں ہے. ہمارے تو اللہ کے فضل سے سب دنیا کے سامنے ہے. نصیر حبیب صاحب، جہاں تک جماعت احمدیہ کی عرب مسلمانوں سے ہمدردی کا سوال ہے، تو یہ پاکستان کے نام نہاد جو مسلمانوں کے ہمدرد بن کے اٹھے ہیں، یہ تو آج اٹھے ہیں. اس حوالے سے جماعت احمدیہ کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، ستمبر 1947 میں یہ جب ان کا مینڈیٹ ختم ہوا ہے تو یہ UN میں پیش ہوا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو وہاں ستمبر 1947 میں وہاں 2 تجاویزیں پیش ہوئیں کمیٹی میں کہ ایک یہ تھی، ظفر اللہ خان صاحب پاکستان چند ماہ بنے ہوئے تھے، ظفر اللہ خان صاحب نمائندگی کے لیے جاتے ہیں، وہاں 2 کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں، ایک جو تقسیم کے حق میں ہے اور ایک جو تقسیم کے خلاف ہے. تو ظفر اللہ خان صاحب جا کے وہ اوپر پوری تیاری ہوئی، ان کا اتنا انفلوئنس ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیٹر شائع نہیں کیا اس کا لنڈن ٹائم نے، تو اب وہاں اتنا انفلوئنس ہے، امریکہ بھی اور رشیا بھی ان کی سپورٹ میں آ گیا. ظفر اللہ خان صاحب نے ایک سوال اٹھا دیا ہے وہاں جا کے، جہاں ہی ٹرن دا ٹیبل، کہ دیکھیں کہ UN کے پاس یہ لیگل اختیار ہے بھی ہے کہ وہ کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کر سکیں. تو 20 ظفر اللہ خان صاحب یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے، ان کے انفلوئنس کے باوجود 20 لوگوں نے کہا کہ نہیں، 21 نے کہا ہے. اس پر یہ معاملہ جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، وہاں اب اس کی جو ہے نا 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے، وہاں چلا جاتا ہے. ظفر اللہ خان صاحب پوری کمپین چلاتے ہیں، لیکن ایسی سازشیں ہوتی ہیں. تھائی لینڈ جو تھے اس وقت سیام کہلاتا تھا، اس کے کمیٹی کے وہ نائب صدر تھے، انہوں نے وہ تقسیم کے مخالف تھے، وہاں حکومت کا تختہ الٹایا جاتا ہے. لبنان کا نمائندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ تو خوابگاہوں تک پہنچ گئے ہیں. اور جب چور صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اختیار ہے بھی یا نہیں، تو روس کا نمائندہ جھنجھلا جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی ان کی رائے پرویل کر گئی ہے. اگر 26 نومبر کو یہ انتخاب ہو جاتا تو لیبیریا کے نمائندے نے کہا چور صاحب اگر آج ہو گیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بعد کی ضمانت میں نہیں دیتا. تو وہ جو ہے اس وقت ملتوی کرایا گیا، جی تھینکس گیون ڈے ہے، زیادہ تر کارکن کام نہیں کر سکتے، لہذا یہ. تو اس کے بعد یہ ایک کر کے فیصلہ کروا لیا گیا. اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مضمون لکھا کہ اب یہ ہے کہ ایک تو حصہ UN نے دے دیا ہے، باقی وہ خود لے لیں گے. اور اسی طرح ہوا مئی میں 1948 کسی نے خاتمے کا برطانیہ نے اعلان کر دیا، وہاں ہنگامے ہوئے اور وہ ہوا. پھر آپ نے ایک مضمون لکھا الکفر ملت الوحدہ. آپ نے کہا کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے، ہم نے باری باری مرنا ہے، الگ الگ مرنا ہے یا اکٹھے ہو کے فتح حاصل کرنی ہے. تو آپ نے مضمون لکھا کہ آپ یہ کریں کہ ہر آدمی اپنی جائیداد کا 1% دے دے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان سے 1 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوگا، اس طرح 5-6 ارب اکٹھے ہوں گے، ان کو دیں. اور حضور بار بار پیغام پہنچواتے تھے کہ زمینیں نہ اپنی فروخت کریں، تو اس طرح 5-6 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا تو آپ ان کو دیں اور ان کی مدد کریں. پھر آپ نے فرمایا
کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے انفرادی تبدیلی سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور قومی اخلاق کی بہتری سے آدمی کامیابیاں مادی کامیابیاں بالکل ٹھیک نصیر سے یہ بھی بتائیں دوسرا جس طرح کشمیر کا جب مرحلہ آیا اس وقت بھی مسلم موت فور فرنٹ پہ رہی ہے اور کئی مسلم مفادات دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ انصاف ہے کہ حکم عقوبت سے پیشتر ایک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے بالکل اب جب دیکھیں کہ 1923 میں آواز بلند ہوتی ہے شدی کی موومنٹ سارے کو شدی کرنا چاہتے ہیں آواز بلند ہوتی ہے اور ایک عبداللہ منہاس وکیل امرتسر کے وہ ایڈیٹر میں کہتے ہیں میاں صاحب آپ کہاں ہیں حضور کہتے ہیں میری اور جماعت کی 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے ہم قربان کر دیں گے اس کے لیے اور آپ آتے ہیں میدان میں اور ظفر علی خان جو معاند ہے وہ ان کا اقرار کرتا ہے کہ بہترین خدمت شدی میں انہوں نے کی ہے اور ان کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی ہے شردھانند کو پھر یہاں قائد اعظم جو اچھا پھر یہ ہے گول میز کانفرنس ہوتی ہے حضور سائمن کمیشن پہ راتوں رات 460 صفحے کا وہ لکھتے ہیں مضمون یہاں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کام مولانا جو تھے عبدالمجید سالک کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی انجمنوں کا کام تھا جو میاں صاحب نے اکیلے کیا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم وفد کے جو ہے نا وہ مطالبات یکجا رہیں اور اس کے نتیجے میں گول میز کانفرنس میں ان کے سیپریٹ الیکٹریٹ کا حق جو تسلیم کر لیا جاتا ہے بالکل ٹھیک بہت بہت شکریہ جی نصیر تو اس طرح پوری جو ہے ہماری ہے تاریخ ہے جی دیکھیں جی آپ اگر ہم دیکھیں اب اس زمانے میں کہ اگر ہم ہیں ہمارے پاس وقت کم ہوتا جا رہا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد دکھا سکوں مثلا یہ 1932 کا ایک ہے خلیفۃ ہر تقریباً آپ جو پرانا شمارہ الفضل کا دیکھیں ان زمانوں کا نکال کے غیر منقسم ہندوستان کے وقتوں کا خلیفۃ المسیح کا مسلمانان پنجاب کو اہم مشورہ پنجاب مسلم کانفرنس منعقد کی جائے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی مسلمانوں کے مفادات کی بات چل رہی ہے جناب فرقہ وار فیصلے میں اچھوت اقوام تک کے ساتھ کہتے ہیں کہ ساتھ سخت بے انصافی ہو رہی مسلمان اچھوتوں کو فراموش نہ کریں کچھ اور یہاں پہ ٹھیک ہے جی مظلومین کشمیر کی قانونی امداد بہت سے مسلمان بری ہو گئے ٹھیک ہے جی کیا چل رہا ہے آل کشمیر مسلم کانفرنس کا انعقاد مسلمانان ریاست جموں و کشمیر کا اہم فرض مسلم رضی اللہ عنہ کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس طرح کے بہت سے دوسرے آرٹیکلز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں غیر مسلموں کی دھمکیاں اور حکومت مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی حکومت کو سخت خطرے میں ڈال دے گی انگریز حکومت کو بتا رہے ہیں سیاسیات ہند میں نازک ترین دور کا آغاز احمدی نوجوان میدان عمل میں آئیں کہاں سے ہم لے کے آئیں گے اور کیا آپ کو ان مختصر ٹائموں میں بتائیں جائیں جا کے اپنی جو ہے وہ بات پر سیکوینس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سیرویب صاحب جو ہے نا رئیس امروہوی قائد اعظم ان کا ہے ایک لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں 1945 میں لکھتے ہیں اس وقت ایک آزاد مملکت پاکستان کی حمایت کون کر رہا ہے جی شیخ الہند امام الہند نہیں شیخ الہند نہیں شیخ الحدیث دیوبند نہیں اس وقت وہ حمایت کر رہے ہیں جن کے خلاف کفر کے فتووں کا پشتارہ موجود ہے جن کی نامسلمانی کا چرچا گھر گھر میں ہے اور طبقہ اضاحات کامل نہ اٹھا کوئی طبقہ اضاحات ہے جو ہوئے تو یہی رندانے قداخار ہوئے تو وہ احمدی نکلے ہیں بہت شکریہ نصیر حبیب سے بہت اچھا آپ نے یہاں پہ بتایا جزاکم اللہ